يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. وقال تعالى في موضع آخر: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلینا ترجعون. تمام تعریفیں اسی اللہ جل شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام کو پیدا فرمایا، اور درود و سلام و آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہم تمام الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل احسان کے ساتھ، اس کے توفیق و ہدایت کے ساتھ مسلمان اسلام کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، مگر ہر انسان کی زندگی میں کبھی آزمائشیں آتی ہیں، کبھی تکلیفیں آتی ہیں، کبھی پریشانیاں آتی ہیں. کبھی مال کے طور پر انسان کو آزمائش میں مبتلا کرنا ہوتا ہے، تو کبھی اولاد کے سلسلے میں، کبھی بیماری کے حالت میں آزمائش آتی ہے، تو کبھی موت کے سلسلے میں آزمائش آتی ہے. ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ ایک لفظ کہہ کر قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ فتنہ کہہ کر. ہم بار بار یہ لفظ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ فتنہ کہہ کر، پر یہ فتنہ کیا چیز ہے؟ فتنہ کی تعریف کیا ہے؟ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ آج میں اس خطبے میں بتانا چاہتا ہوں. فتنہ کی کئی معنی آتی ہیں. قرآن مجید میں فتنہ کہہ کر کئی الفاظ میں، کئی انداز میں اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے. جامع تعریف اگر کہا جائے تو فتنہ کا معنی ہے ایک آزمائش کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے. آزمائش کس چیز کا؟ کبھی مال، کبھی اولاد کے سلسلے میں، کبھی کوئی مصیبت آ کر، کبھی کوئی پریشانی آ کر، کبھی کسی کا انتقال ہونے پر کئی قسم کی آزمائش آتی ہے. ان تمام چیزوں کو کہا جاتا ہے فتنہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موت و حیات بھی ایک آزمائش ہے. موت و حیات بھی ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو آزمائش سے پیدا ہوتا ہے، جب وہ مرتا ہے تو وہ کسی اور کے لیے ایک آزمائش بنتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم اس کو آزمائیں گے، ہم اس کو پریشانی میں ڈالیں
کریں گے, ہم اس کو آزمائیں گے بالشر والخیر, اچھائی کے اعتبار سے آزمائیں گے, برائی کے اعتبار سے آزمائیں گے. یہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ خیر میں بھی ایک آزمائش ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ شر میں بھی ایک آزمائش ہوتی ہے. انسان کے کبھی خیر میں بھی ایک آزمائش ہوتی ہے کہ مال کی حیثیت سے یہ لگتا ہے کہ مجھے خیر مل چکا ہے, مگر وہ اس کے لیے آزمائش بن سکتی ہے. اسی طریقے سے کبھی شر میں بھی اس کا آزمائش میں مبتلا ہونا پڑتا ہے, تو مال کی کثرت بھی اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے. مال کا نہ ہونا, شر ہونا بھی, شر کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو آزمایا کرتا ہے. میں نے خطبہ مسئولہ کے بعد آپ کے سامنے سورۃ الملک کے 2 آیتوں کی تلاوت فرمائی, جس میں اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات, جس نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا, لنبلوکم ایکم احسن عملا, کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا میں سے ہے, کون بہترین عمل کرنے والوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر تمہیں پیدا فرمایا, آزمائش کے لیے پیدا فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا, کبھی خیر کے سلسلے میں کبھی شر کے سلسلے میں. مگر جامع تعریف اگر کہا جائے, قرآن و حدیث کے روشنی میں اگر دیکھا جائے کہ فتنے 2 قسم کے ہوتے ہیں. فتنے 2 قسم کے ہوتے ہیں. انما اموالکم واولادکم فتنہ, انما اموالکم واولادکم فتنہ, کہ بے شک مال, واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ, کہ فرماتا ہے کہ تم جان لو کہ بے شک تمہیں مال کے سلسلے میں آزمایا جائے گا, کہ تمہیں اولاد کے سلسلے میں آزمایا جائے گا, کبھی مال کی کثرت کے سلسلے میں آزمایا جائے گا, کبھی مال کی قلت کے سلسلے میں آزمایا جائے گا, کبھی اولاد کے نہ ہونے سے آزمایا جائے گا, کبھی اولاد کے ہونے سے آزمایا جائے گا. سبحان اللہ, یہ 2 قسم کے فتنے انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں قرآن کی روشنی کے اعتبار سے. اسی کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اور قرآن و حدیث شریعت میں فرمایا گیا ہے کہ عورت بھی ایک فتنہ ہے انسانی زندگی میں. عورت بذات خود عورت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اس کے زینت کے اعتبار سے فتنہ ہے. عورت بذات خود عورت اس حیثیت سے بتایا نہیں جائے گا, بلکہ عورت کو اگر وہ ایسے بن جائے گی تو وہ اس کے لیے فتنہ بن سکتی ہے. عورت کے سلسلے میں مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ کے فرماتے ہیں کہ سب سے بدترین فتنے میں سے ایک فتنہ عورت کا فتنہ ہے مردوں کے لیے. آئیے ہم جانتے ہیں یہ 3 فتنے کس قسم کے بری چیزیں ہیں. ہم جانتے ہیں سب سے پہلا فتنہ مال کا فتنہ. یہ سب سے بری چیز ہے, سب سے بڑی چیز ہے. انسان کا ایمان گھٹتا بڑھتا مال کے سلسلے میں بھی ہوتا ہے. انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے مال کے سلسلے میں, انسان اپنے آپ کو تھکاتا ہے مال کے لیے, انسان حرام و حلال کی تمیز چھوڑ دیتا ہے اس مال کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک آزمائش کے طور پر فرما کر ہے, اس لیے فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. اسی کے ساتھ ساتھ کبھی نوکری کے سلسلے میں انسان کو آزمائش میں مبتلا ہونا پڑتا ہے کہ نوکری ملنے پر تمہیں یہ کرنا پڑے گا, نوکری ملنے پر تمہیں بینک میں کام کرنا پڑے گا, نوکری کرنے پر تمہیں انشورنس کمپنیوں میں کام کرنا پڑے گا. یہ بھی ایک فطرہ ہے انسان کے لیے, پیسے کے لالچ کے لیے, کہ تمہیں انٹرسٹ کمپنی میں کام کرنے پر تمہیں دگنی سیلری دی جائے گی. تم انٹرسٹ کمپنی میں کام کرنے پر, تمہیں بینکوں میں کام کرنے پر, اکاؤنٹس کے بینکوں میں کام کرنے پر تمہیں دگنی سیلری دی جائے گی. کہ مال حوث کے خاطر تمہیں یہ فطرے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے. یہ مبتلا کرنے کے لیے ایک آزمائش ہے, یہ مال کے سلسلے میں تم آزمائش ہے. کبھی انٹرسٹ کے نام پر, کبھی انشورنس کے نام پر, کبھی بینکوں کے نام پر, کبھی گاڑی کے نام پر تمہیں یہ آزمایا جائے گا کہ یہ جاب کے سلسلے میں تمہیں آزمایا جائے گا, امپلائمنٹ کے سلسلے میں تمہیں آزمایا جائے گا کہ تم کیا صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کو ڈرتے ہو, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو یا نہیں, دیکھنے کے لیے تمہیں آزمایا جائے گا. کہ تمہیں ایسی آوازیں آئیں گی, ایسے دستک دینے والے دستک دیں گے, تمہارے دروازے میں آ کے دستک دیں گے, جاب کے خاطر, پیسے کے خاطر, مال کے خاطر, کیا تم اس میں صبر کرتے ہو نہیں, یہ دیکھنے کے لیے تم آزمایا جائے گا. یہ سب سے خطرناک آزمائش اس دور میں یہ کہا جا سکتا ہے مال کے سلسلے میں. اسی کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ
ریپوٹیشن کے چکر میں، کچھ لوگ کریئر کے چکر میں اسی میں آ کر آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں کہ مجھے ریپوٹیشن کا مسئلہ ہے، میں مینیجر کو یہ کہہ دوں کہ میں نماز جانے کے لیے قاصر ہوں، میں نماز کے لیے موقع ہوتا ہے، ہاں کچھ کمپنیوں میں موقع نہیں ہوتا، یہ بات الگ ہے، مگر موقع ہونے کے باوجود نماز سے چوری کرتے ہیں، نماز سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خاطر اللہ تعالیٰ کو ڈرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جاننے کے باوجود بھی ریپوٹیشن کے خاطر، مینیجر سے ایک مقام اسٹیٹس کے خاطر وہ جا کے پوچھنے سے ٹکراتا ہے، پوچھنے سے بیزار کھاتا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ نمازی چھوڑ دے۔ یہ ہے مال کا فتنہ، ریپوٹیشن کے خاطر مال کے فتنے میں پڑ رہا ہے۔ ایک آزمائش ہے انسان کے لیے، جاب میں رہتے ہوئے ایک آزمائش ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس مینیجر سے نہ ڈرے، اس ہچا سے نہ ڈرے، اس سے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے خاطر صبر کرتے ہوئے اسے چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کرے، مال کے فتنے میں نہ پڑے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کے دور میں گیمبلنگ کا فتنہ بھی زیادہ ہو چکا ہے، جو بھی مال کے سلسلے میں یہ آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 200 ملین لوگ گیمبلنگ کے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ اس میں پورے تمام یعنی ورلڈ کے تمام لوگوں میں سے 200 ملین کے لوگ اس فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ اس میں مسلمان بھی شامل ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پیسے نہیں ہوتے جیب میں، سبحان اللہ، پیسوں کی کمی پائی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایڈورٹائزمنٹ میں ڈریم 11 کے طور پر یا کوئی اور کمپنی کے طور پر یا کوئی اور انویسٹمنٹ کے طور پر لوگ اپنے ایمان کو کھو بیٹھتے ہیں، اپنے اخلاق کو کھو بیٹھتے ہیں، اپنے ایمان کو سودا کرتے ہیں، اسی نام پہ اس مال کے خاطر آزمائش میں پڑتے ہوئے گیمبلنگ کے شکار ہوتے ہیں، سبحان اللہ، گیمبلنگ کے شکار ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہاں ہم کوشش کرتے تو دیکھیں گے کہ کیا ہوگا، ہم مجھے قلت کے پیسوں کے تو دیکھیں گے تو کیا ہوگا، اسی نام پہ سبحان اللہ گیمبلنگ کے فتنے میں پڑے ہوتے ہیں آج کل کے نوجوان۔ جیسے بتایا میں کہ انٹرسٹ کے فتنے میں بھی بڑے ہوتے ہیں لوگ، سبحان اللہ۔ جب جیب میں پیسے نہیں ہوتے ہیں، سبحان اللہ، کسی الگ قسم کی آزمائشیں ہوتی ہے، کسی یعنی خطرناک طریقے سے آزمائشوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے انسان، کہ ایڈورٹائزمنٹ میں آتا ہے کہ تمہیں فری طور پر لون دیا جائے گا، تمہیں انٹرسٹ فری لون دیا جائے گا، تمہیں 1% یا 2% دے کر آسانی کے ساتھ 15 منٹ میں آپ کو لون دیا جائے گا کہہ کر، بنا کوئی ڈاکومنٹس کا آپ کو لون دیا جائے گا کہہ کر یہ آزمائش میں پڑتے ہیں نوجوان، اور اسی طریقے سے کریڈٹ کارڈ کے طور پر وہ اس پیسوں کو خرید لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، اور یہ ایسی آزمائش میں پڑ جاتے ہیں، سبحان اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر ہے، سبحان اللہ۔ یہ انٹرسٹ کا فتنہ ہے، جتنا بھی ہو جائے، جتنا بھی حالت خراب ہو جائے، برباد ہو جائے، کیا بھی ہو جائے، مگر اس انٹرسٹ کے فتنے میں نہ پڑے، یہ مال کی آزمائش ہے انسان کے لیے، مال کی آزمائش ہے انسان کے لیے۔ ہاں اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، مگر ای ایم آئی میں کوئی چیز کو خرید کے مال کی آزمائش میں پڑ جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہے مال کا فتنہ۔ اسی طریقے سے جتنا ہوتا ہے شکر ادا کرے بغیر، جتنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کافی سمجھے بغیر، انسان اس فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں، انسان اس فتنے میں آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس میں بچے رہنے کی ضرورت ہے، واقعی طور پر اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کبھی حالات سازگار نہ ہو، کبھی ہم جانتے ہیں کہ کبھی حالات ٹھیک نہ ہو، تو بھی اللہ تعالیٰ سے توکل رکھنے کی ضرورت ہے ہم تمام کو، اللہ تعالیٰ سے توکل رکھنے کی ضرورت ہے ہم تمام کو۔ ہاں اعلیٰ تعلیم کے خاطر ہو اور اعلیٰ تعلیم کے خاطر ہی صحیح، مگر کچھ لوگ یہاں پہ انٹرسٹ لے کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرونی ملکوں کا سفر کرتے ہیں، چاہے وہ 2% انٹرسٹ کیوں نہ ہو، چاہے وہ 4% انٹرسٹ کیوں نہ ہو، مگر سفر کر کے سبحان اللہ وہ تعلیم کو مکمل کر لیتے ہیں، مگر ان کی زندگی انٹرسٹ میں لگ جاتی ہے، مرنے تک جو وہ کماتے ہیں اس میں انٹرسٹ شامل ہو جائے گا، سبحان اللہ، کیونکہ ان کی تعلیم انٹرسٹ کے پیسے سے ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ کیا ضرورت ہے کہ آپ جا کے وہیں پر تعلیم حاصل کریں، انٹرسٹ لے کر، لون لے کر صحیح، سبحان اللہ، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ 1 روپے لے ہی صحیح، آپ 1% انٹرسٹ لیتے ہی صحیح، مگر یہ 1 روپہ انٹرسٹ لینا، 1% انٹرسٹ لینا قیامت کے دن سبحان اللہ تمہیں عذاب علی میں گرفتار کرنے کے برابر ہو سکتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب سے بدترین فتنہ آج کے دور میں مال کا فتنہ ہے۔ دوسرا فتنہ شہوانی خواہشات کے سلسلے میں کہا جائے
تو انجوائمنٹ کے طور پر، سبحان اللہ، انجوائمنٹ کے طور پر آج کل انسان انجوائمنٹ کے خاطر تمام چیزوں کو قربان کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، انجوائمنٹ کے خاطر بس۔ ہاں انٹرٹینمنٹ حاصل کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہاں ہم عبادتیں بھی کرتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں انجوائمنٹ بھی ہونا چاہیے۔ اس انجوائمنٹ کے خاطر تمام چیزوں کو قربان کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ڈر کو فراموش کر دیتے ہیں انجوائمنٹ کے خاطر، سبحان اللہ۔ انجوائمنٹ بری چیز ہے، بری چیز ہے۔ اسی سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ عورت کا فتنہ بھی اسی میں آتا ہے، عورت کا فتنہ بھی اسی میں آتا ہے۔ عورت کا فتنے کے اعتبار سے کہا جائے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردوں کے لیے عورت سے زیادہ فتنہ اور کوئی چیز نہیں ہے، مردوں کے لیے عورت سے زیادہ فتنہ اور کوئی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقوال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقوال ہے، میں توقع بعدی فتنہ، میں نے تمہیں کوئی اور فتنہ نہیں چھوڑا، سبحان اللہ، مگر یہ کہ عورت کا فتنہ، یہ سب سے بدترین فتنہ ہے، سب سے خطرناک فتنہ ہے۔ آج کل فرینڈشپ کے نام پر، ریلیشن شپ کے نام پر، بات چیت کے نام پر، گفتگو کرنے کے نام پر، بس ہم اپنی طریقے سے اپنے کلیگ سے بات کرنے کے نام پر، اپنے دوست احباب سے بات کرنے کے نام پر اتنی زیادہ گفتگو میں لگ جاتے ہیں، اتنی زیادہ پریشانی میں لگ جاتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کی پناہ، یہ تھوڑی سی انجوائمنٹ، یہ تھوڑے سے انٹرٹینمنٹ کی خاطر اپنے آخرت گوا بیٹھتے ہیں، سبحان اللہ۔ ایک دو سال کی زندگی کی خاطر، ایک دو سال کی لذت کی خاطر، ایک دو سال کے صبر کے بدلے میں یہ لوگ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے اس فتنے سے، اللہ تعالیٰ کے اس آزمائش سمجھے بغیر یہ لوگ کالجوں میں، آفسوں میں عورتوں سے بات چیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ سب سے بدترین فتنہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں، اللہ کے نبی نے اتنے سخت وعیدے کے طرف فرمایا ہے۔ یہ بدترین فتنہ ہے آج کے دور کا، آج کے دور کا بدترین فتنہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بہت کم لوگ اس سے بچ پاتے ہیں، بہت کم لوگ اس سے بچ پاتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہمیں چاہیے، واقعی طور پر ہمیں ضرورت ہے، ہاں عمر کا تقاضا ہے، ہاں عمر کا تقاضا ہے، شہوانی خواہشیں آتی ہے، انسان کو شہوانی خواہشیں آتی ہے، مگر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی حفاظت کر لیں، اپنی حفاظت کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، واقعی وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے خاطر ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ڈرتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے خواہشات کو کنٹرول میں کرتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ، اپنے نفس کو قابو میں کرتا ہے، عَنِ الْهَوَىٰ، بیکار کی خواہشوں سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ، یہ جنت آسان سے ملنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اسی کے لیے جنت ہے جو واقعی طور پر اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑنے کے خاطر، اللہ تعالیٰ کو فیس کرنے کی خاطر واقعی طور پر ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کی نعمت فرماتا ہے، جنت جیسی نعمت ایسے ملنے والی چیز نہیں ہے، واقعی طور پر اسی شخص کو ملے گی جو واقعی طور پر اللہ تعالیٰ کے خاطر ڈرتا ہے۔ تو آزمائش میں یہ بھی آزمائش ہے عورت کے فتنے کے سلسلے میں، اور عورتوں کے سلسلے میں ہمیں بے حد محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ آج کل کے نوجوان نسل، واقعی طور پر ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے، واقعی طور پر ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ بچے جو کالجوں کو جاتے ہیں، بچے جو آفسوں کو جاتے ہیں، ہم یہ سمجھ پاتے ہیں کہ بچے اپنے عمر کو پہنچ چکے ہیں، کالج کے لیول کو جان چکے ہیں، آفس کے لیول کو جا چکے ہیں، ہمیں اب ان پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہ کہے ان کے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں لگا ہے، ان کے ساتھ شیاطین لگے ہیں، ان کے ساتھ بہکانے والے شیاطین لگے ہیں، واقعی طور پر ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بچے کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کس سے بات چیت کریں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، واقعی طور پر اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ بچے اپنے عمر کو پہنچ چکے ہیں، بچے اپنے جوانی کو پہنچ چکے ہیں، واقعی طور پر بچپن سے زیادہ جوانی میں آپ ان کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، آپ کو چاہیے کہ ان کا خیال رکھیں، واقعی طور پر وہ کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں اس پر نگاہ رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ آج ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تو کسی اور کا کام ہے، یہ تو ٹیچروں کا کام ہے، یہ تو ہم اپنے لیکچروں پر ڈال دیتے ہیں، مینیجر پر ڈال دیتے ہیں کہ مینیجر کو چاہیے، ٹیچر کو چاہیے، پرنسپل کو چاہیے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھے، کیا یہ بچہ 500 کیا یہ استاد، کیا پرنسپل 500 بچوں کے تعلقات پر نظر رکھتا رہے گا؟ یہ ہونے والی چیز نہیں ہے، بلکہ ہمارے والدین سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ 5 سال یعنی آج کل کا دور یہ ہو چکا ہے کہ 6ٹھی جماعت پڑھنے والے بچے، 7ویں جماعت پڑھنے والے بچوں کے اندر
یہ خرابی پائی جا رہی ہے آج کہ کسی اور کے ساتھ تعلقات قائم کریں. تعلقات نہیں قائم کرنے پر اس کو ایک قسم کے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے اسکولوں میں, کالجوں میں. واقعی طور پر اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. آج واقعی طور پر غور کرنے کی ضرورت ہے, ہم ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کوئی ناجائز تعلقات قائم کر رہے ہیں, ہمیں ان کو روک لگانے کی ضرورت ہے. آج روک لگانے کی ضرورت ہے. واقعی طور پر خون تاثر ہونے کے دل کرتا ہے. سبحان اللہ, آج آفسوں میں کہا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں لڑکیاں اپنے گھروں سے برقع میں نکلتی ہیں, وہاں جا کے برقع نکال کر ناجائز مردوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں. نعوذ باللہ, یہ کیسی بربادی ہے, یہ کیسی بربادی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے خاطر ہمیں یہ ضد نہیں ہے کی چیز. سبحان اللہ, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو ماننے والے ہیں, ہم اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں, ہم اللہ کے نبی کو رول ماڈل سمجھتے ہیں. کیا اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اخلاق ایسے تھے؟ کیا فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اخلاق ایسے تھے؟ یہ تو کہا جاتا ہے سبحان اللہ, میری جب موت ہو, عائشہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھی کہ میں جب انتقال کر جاؤں تو میری جو باڈی ہے اتنا زیادہ کور کر دیں کہ کوئی اور غیر مرد اس کو نہ دیکھے. انتقال کے بعد اتنے زیادہ خدشہ لگا تھا ہمارے امہات المؤمنین کو. سبحان اللہ, مگر آج کی لڑکیوں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ اپنی طرف سے آ کے بات کرتے ہیں, اپنی طرف سے آ کے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے عورتوں کے حیا ختم ہو چکی ہے. ہمیں چاہیے کہ عورتوں پر بھی نظر رکھے, عورتوں پر بھی نظر رکھے, لڑکیوں پر بھی نظر رکھے. سبحان اللہ, کہ وہ کیا کر رہی ہیں. ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے ان کو آفسوں میں چھوڑ دیا ہے, کالجوں میں چھوڑ دیا ہے, یہ کہہ کر آپ نہ اپنے گھروں میں ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھ کے نہ بیٹھے رہے. سبحان اللہ, واقعی طور پر اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. آج واقعی طور پر غور کرنے کی ضرورت ہے. آج اسی کے ساتھ ساتھ تعلقات کی بنا پر تعلقات اتنے زیادہ حد سے تجاوز کر بیٹھتے ہیں. سبحان اللہ, کیا کہنے آج کے دور میں. ابھی پرسوں کچھ مسئلہ ہمارے ہوا ہے کہ لڑکی مسلمان ہے اور لڑکا کافر ہے. سبحان اللہ, لڑکی مسلمان ہے, لڑکا کافر ہے. سبحان اللہ, ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں حیرت محسوس ہوتی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے یہ, مگر ہمارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ یہ سب ہو رہا ہے. ہم اپنے طرف سے اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتے. آج ہم اپنے طریقے سے اصلاح کرنا نہیں چاہتے, بلکہ ہم کسی اور پر بلیم کرتے ہیں کہ حالات ایسے ہو رہے ہیں, مسلمان ایسے کر رہے ہیں, حالات ایسے آ رہے ہیں, مسلمان ایسے کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ پر نظر نہیں ڈالتے. آج ہم اپنے آپ پر غور نہیں کرتے. آج اسی وجہ سے مسلمانوں کی حالت یہ ہو رہی ہے. سبحان اللہ, کبھی وقت کا مسئلہ ہو رہا ہے, کبھی دہشت گردی کا مسئلہ ہو رہا ہے, ہم اس پر غور کرتے ہیں, ہم اس پر آنسو بہانے کی کوشش کرتے ہیں, مگر جب تک اپنے آپ کی اصلاح نہ کر لیں کوئی اور چیز نہیں ہوگا. کہ جب تک ہم اپنے آپ کی اصلاح نہ کر لیں سبحان اللہ کوئی اور چیز نہیں ہوگا. ہمیں چاہیے کہ اپنے اصلاح کرنے کے ساتھ ہمیں امت مسلمہ کا بھی لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے. ہم دیکھیں کہ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو فجر کے لیے اٹھتے ہیں. ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو فجر کو اٹھ کے نماز کو جاتے ہیں. سبحان اللہ, اپنے آفیسز کو جانے کے خاطر 8 بجے اٹھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, مگر اللہ کے خاطر, اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول کے خاطر, اسلام کے خاطر 5 بجے اٹھ کر 15 منٹ کے لیے نماز پڑھنے کے توفیق نہیں ہوتی ہے لوگوں کو. سبحان اللہ, یہ ہے ہماری امت مسلمہ کی حالت. اسی لیے ہم خار ہو رہے ہیں. آج یہی فتنہ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتایا کہ مال کا فتنہ, اسی کے ساتھ ساتھ عورت کا فتنہ بتایا آپ تمام کو, اسی کے ساتھ ساتھ اولاد کا فتنہ. کہا جاتا ہے کہ اولاد کے خاطر انسان ہر چیز کو کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اولاد کے خاطر حرام مال کما کے لا کے اس کو دینے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے انسان. یہ ہے اور یہی ہے اولاد کا فتنہ. ہمیں چاہیے کہ ان تمام فتنوں سے بچے رہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ فتنے ہیں مگر اس کو بچنے کے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واقعی طور پر اس انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہے. واقعی طور پر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے پر واقعی طور پر انسان ان آزمائشوں سے بچا رہتا ہے. ان چند دنوں کے لیے, ان چند مہینوں کے لیے, ان چند سال کی زندگی کے لیے ہم اتنا زیادہ شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. انما الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, تم اس کو دشمن سمجھو. انما يدعو حزبه, واقعی طور پر وہ اپنے ٹیم کو اس کے ساتھ لاتا ہے, اپنے ٹیم کے ساتھ لاتا ہے, اپنے لوگوں میں شامل ہونے
فیض لاتا ہے. واقعی طور پر ہم دنیا میں جانتے ہیں, دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان کوئی نقصان دہ چیز سے کی طرف متنبع کرتا ہے کہ تم اس پر نہ جاؤ, اس راستے پر نہ جاؤ, تمہیں کوئی نقصان لاحق ہوگا, تو واقعی طور پر ایک اجنبی شخص کے بات کو مان لیتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں ہاں اس نے کہا تھا کہ راستے سے نہ جائے کیونکہ وہاں پہ خطرہ ہے, اس انسان کے بات کو سمجھ جاتے ہیں, اس انسان کے بات کو مان لیتے ہیں. بلکہ رب العالمین رب ذوالجلال کہتا ہے کہ واقعی طور پر یہ شیطان کا راستہ ہے, اس شیطان کے راستے پر تم نہ جاؤ, واقعی طور پر یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. مگر پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں, پھر بھی ہم نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھتے, اپنے نفس کے خاطر اور شیطان کے راستے سے چلے جانے کے لیے ہم گوارا کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ساتھ ہم کسی اور کو مایوس نہیں کرنا چاہتے, اللہ تعالیٰ کو مایوس کرنے کی کوئی مسئلہ نہیں, اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں گے نعوذ باللہ, کوئی مسئلہ نہیں. ہم اپنے محبوب کو, ہم اپنے پسندیدہ شخص کو ناراض نہیں کرنا چاہتے, ہم کسی اپنے پسندیدہ شخص کو ناراض کرنا نہیں چاہتے, بلکہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیں گے نعوذ باللہ. یہ ہماری حالت ہے آج, یہ ہماری حالت ہے آج. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے واقعی طور پر ڈرنا چاہیے, تبھی ہمارے لیے کامیابی کا راہ ہے, کبھی نجات کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ واقعی طور پر قد افلح من زکا کہہ کر, قد افلح من تزکا کہہ کر واقعی طور پر وہی کامیاب شخص ہے جو واقعی طور پر پاک ہوتا ہے, اپنے نفس کو پاک کرتا ہے, اپنے اہل و عیال کو, اپنے ہر چیز کو پاک کرتا ہے, واقعی طور پر وہ کامیاب شخص ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سبحان اللہ. علاج کیا ہے, ان فتنوں سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ سب سے بہترین ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر اختیار کرے. واقعی طور پر جانے کہ تمہیں جس طریقے سے جنت میں داخل کرانے کا جو ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے, اسی طریقے سے جہنم میں بھی داخل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ تم گناہ کا کام کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو جہنم میں داخل کرے گا. جہنم کیسی چیز ہے ہم تمام جانتے ہیں, جاننے کے باوجود بھی ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں, شیطان کی پیروی کرتے ہیں. شیطان کھلا کہے گا قیامت کے دن, ایسا کہے گا, خطبہ دے گا, کیا کہے گا کہ جو کچھ میں تمہیں آ کے بتایا فلا تلومونی ولوموا انفسکم, میں بس کیا کیا, تم آ کے بلایا, میں بس. شیطان کیا کہے گا, میں آ کے بولا آپ کو, میں تمہیں آ کے وسوسہ ڈالا, تمہیں آ کے خواہش دلائی, اپنے نفس میں آ کے خواہش دلائی کہ تم ایسا کرو, تم ایسا کرو, کہ تم اللہ کو کیوں مانتے ہو. واقعی طور میں نے آگے کام آ کے کیا. جہنم میں قیامت کے دن انسان یعنی شیطان کہے گا انسانوں کو, جہنم میں وہ کہے گا واقعی طور میں آ کے کرتا تھا یہ کام, میں آ کے تمہیں ورگلاتا تھا, واقعی طور میں یہ کام کیا. وہ جھٹلائے گا نہیں, وہ انکار نہیں کرے گا, واقعی طور پر کہتے کہ میں یہ کام کرتا تھا, مگر تم نے کیا کیا, تم اس کو قبول کیے, تم اس کو قبول کیے. اسے شیطان کہے گا فلا تلومونی, مجھے آج کے دن ریگریٹ مت کراؤ, ریگریٹ مجھے مت کراؤ, خود کو ریگریٹ کرو, تم نے وہ کام کیا. شیطان یہ کہے گا کہ میں لا کے تمہیں ریموٹ لا کے نہیں دیا, میں لا کے تمہیں فون لا کے نہیں دیا کہ تم اپنے محبوبہ سے بات کرو, میں تمہیں آ کے یہ کام کرانے کے لیے بس ایک آئیڈیا دیا, بس تم نے کام کیا ہو. میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے بلایا, تم بھولے, میں بس بھلانے کا کام کیا. واقعی طور پر شیطان وعدہ پہلے لے چکا ہے. آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کا کہا تبھی یہ وعدہ لے چکا ہے کہ میں تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا, میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا, یہ اس کا کام ہے. مگر ہمیں چاہیے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کریں, اپنے نفس کو کنٹرول کریں. فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے ریگریٹ مت کرو, مجھے آج ملامت مت کرو, خود ملامت کرو. میں نے بھی مشرکم, کل مخلا کہے گا شیطان, میں آج کے دن تم مدد کروں گا نہیں. دنیا میں کیا کرتا تھا, تم ایسا کر لو اچھا ہوگا, تم ایسا کر لو اچھا ہوگا, تم قرآن نہ پڑھو اچھا ہوگا, تمہیں وقت ضائع کرو اچھا ہوگا. ان تمام چیزوں کی لذت دے کر شیطان ورگلاتا ہے انسان کو, مگر آخر میں کیا کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم, میں نے مشرکم, آج میں مدد کرنے والا نہیں ہوں, بس میں دعوت دیا, تم نے دعوت قبول کی. اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ہمیں چاہیے کہ واقعی طور پر ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی کوشش کریں. ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. مال کا فتنہ ہو, مال حلال کمانے کی ضرورت ہے, چاہے جو بھی ہو جائے. عورت کا فتنہ ہے, عورت کے سلسلے میں جتنا بھی سنگین ترین حالات پیش آ جائے,
مگر ہمارے نفس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. واقعی طور پر عشق معاشرے سے بچنے کی ضرورت ہے. واقعی طور پر اپنے بچوں کو بچانے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو قرآن میں دل لگانے کی ضرورت ہے. واقعی طور پر اولاد کے فتنے سے بچے رہنے کی ضرورت ہے. ان تمام چیزوں میں ہی ہماری بھلائی ہے. واقعی طور پر ان تمام کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. ہمیں تمام چیزوں کا حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے واقعی طور پر ہم ڈر جائیں گے تو آزمائش کو آزمائش سمجھیں گے اور اپنے نفس کو کنٹرول کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات کا فائز فرما. جہنم کے عذاب سے بچا اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات فردوس الاعلیٰ میں ہم تمام کو جگہ نصیب فرما. جو کوئی پریشان حال اللہ تعالیٰ ان کے پریشانیوں کو دور فرما. جو کوئی قرض دار اللہ تعالیٰ ان کے قرض میں آسانی عطا فرما. جو کوئی بیمار اللہ تعالیٰ ان کے لیے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جو کوئی حالات گزر رہے ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ ان تمام کے تو ہی کافی ہو جا. تو ہی مدد کرنے والا ہے. مسلمانوں کو مدد کرنے والا تو ہی ہے. یا اللہ تو مدد کرنے والا ہے. واقعی طور پر تو مدد کرے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم تیرے ہی محتاج ہے. اللہ ہمارے لیے تو آسانی عطا فرما. تمام دنیا کے عالمین مسلمانوں کے لیے تو آسانی عطا فرما. جو حجاج حج کے لیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرما دے. جو کوئی ایسا نہیں جا پایا اللہ تعالیٰ ان کے لیے تو ہی بہترین بدلہ دینے والا ہے. آئندہ سال تو ہی کرانے والا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں کو قبول فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تسمعون. اقيموا الصلاة.